أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 18ویں پارے کا 17واں رکوع اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 10 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلے رکوع کی آخری آیات میں مشرکین مکہ کے کچھ مطالبے تھے اور کچھ ان کی طرف سے حیرانگی تھی کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا بھی ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے. پھر مطالبہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ فرشتے اترنے چاہیے اور یا اس نبی کے خزانے ہونے چاہیے یا باغات ہونے چاہیے، ان سے یہ اپنا کھائے پیے. اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، ان شاء، اگر اللہ چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ اس سے بھی اچھی چیزیں آپ کو دے سکتا ہے. خاص طور پر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ باغات ہوں اس سے آپ کھائیں، تو اللہ آپ کو ایسے باغات دے سکتا ہے جہاں نہریں جاری ہیں، اور اللہ آپ کو دنیا کے بہترین محل بھی دے سکتا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. اصل ان کے جو مطالبے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بل کذبوا بالساعہ، یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، کہتے قیامت نہیں ہے. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، اور جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب وہ جہنم ان کو دور سے دیکھے گی، ابھی قریب نہیں پہنچے ہوں گے، دور ہوں گے اور جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، تو یہ سنیں گے جہنم کا غصہ اور اس کی چیخ و پکار. یعنی جس طرح یوں سمجھے کہ شیر جب شکار کو دیکھتا ہے تو دھاڑتا ہے، ایسے جہنم انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرے پاس یہ کافر آئیں، اور ان کافروں کو دیکھ کر وہ دھاڑے گی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو مکانًا ضیقًا، تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا، اور مقرنین، زنجیروں میں جکڑ کے ڈالا جائے گا. 24ویں پارے میں ہے کہ 70 گز لمبی زنجیر ہوگی، اس میں اس کو جکڑ دیا جائے گا، ہاتھ پاؤں ہر چیز باندھ دی جائے گی، اور جس طرح گیند ہوتی ہے اس طرح بندہ جکڑا ہوا ہوگا اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا. کبھی آگ میں اور کبھی آگ سے نکال کر تیز گرم کھولتے ہوئے پانی میں پھینکا جائے گا. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، تنگ جگہ ہوگی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. دعوا ہنالک ثبورا، اس وقت یہ موت مانگیں گے، اے کاش مر جاؤں. انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو آخری بات موت ہی مانگتا ہے کہ ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ مر جاؤں. تو ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت نہ مانگو. وادعوا ثبورا کثیرا، آج تو بہت ساری موتیں مانگو لیکن آنی کوئی نہیں. وہاں موت نہیں ہے، بس یہی ایک موت ہے، اس کے بعد زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. چاہے وہ جہنم میں رہے چاہے جنت میں رہے، زندگی ہمیشہ کی. حدیث پاک میں ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے جسے اعراف کہتے ہیں، 8ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، باقاعدہ پوری سورت ہے سورہ اعراف. اس دیوار کے اوپر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا،
یہ پیغام ہوگا دونوں طرف کے لوگوں کو، جنت اور جہنم دونوں کو پیغام ہوگا کہ آج ہم نے موت کو بھی موت دے دی، ختم، اب موت نہیں ہے، اب ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نا، ہر سانس کے بدلے میں یا تو ہماری جنت بن رہی ہے یا جہنم بن رہی ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ میں اس کے بدلے میں جنت بنا رہا ہوں یا جہنم بنا رہا ہوں، کیونکہ دونوں جگہ ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر دوبارہ موت نہیں ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی اس زندگی کے بدلے میں جنت کی زندگی بنا لے، اور جب جنت کی زندگی بن گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں، اور اگر خدا نخواستہ بھٹک گیا اور جہنم میں چلا گیا تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر مسلمان جہنم میں گیا تو کسی دن اپنی سزا بھگت کر کلمے کی وجہ سے وہ جنت میں آ جائے گا، لیکن وہاں کتنی سزا بھگتنی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو جہنم ہے نا، یہ ہسپتال ہے جہاں آپریشن کیا جائے گا، یہاں آپریشن کر کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو اس لیے دعا یہ مانگنی چاہیے، اے اللہ جہنم والے ہسپتال سے بچا کر سیدھا جنت میں بھیج دے۔ قل، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، یعنی جس جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ جہنم بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ کی جنت بہتر ہے، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقیوں کے ساتھ کیا گیا، کانت لہم جزاء، متقی لوگوں کے لیے جنت ان کا بدلہ ہے، ومصیرا، اور ان کا ٹھکانہ ہے، لہم فیہا ما یشاءون، جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، اور ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کی، خالدین، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ایک جملے میں جنت سمجھا دے کہ جنت ہے کیا، لمبی چوڑی صفات نہیں کہ وہاں زندگی کیسی ہوگی، نعمتیں کیسی ہوں گی، کھانے کیسے ہوں گے، حوریں کیسی، نہیں، ایک مختصر سے جملے میں جنت سمجھا دیں کیا ہے۔ فرمایا پھر سن لو، چھوٹی خدائی کا نام جنت ہے۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ جو وہ چاہے وہ کر لیتا ہے نا، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جنت میں جنتی کو اللہ چھوٹی خدائی دے دیں گے، جو تو چاہے گا وہ یہاں ہوگا۔ کان علی ربک وعدہ، یہ وعدہ ہے تیرے رب کا کہ نیک لوگوں کو جنت دے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ مسئولہ، یہ ہے مانگنے کی چیز، اللہ سے یہ جنت مانگو، یعنی دنیا کی چیزیں مانگتے رہتے ہو، مانگنے کی چیز جنت ہے، اللہ سے جنت مانگو۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان یہ کہتا نا اے اللہ مجھے جنت عطا کر، اور 3 بار کہتا ہے، یعنی ایک ہی مجلس میں بیٹھے 3 بار کہتا ہے اے اللہ مجھے جنت عطا کر، اے اللہ مجھے جنت عطا کر، اے اللہ مجھے جنت عطا کر، تو پھر جنت دعا کرتی ہے اے اللہ تو اسے میرے اندر داخل کر دے۔ تو 3 بار کوشش کرنی، روزانہ مانگ لے، کسی ایک نماز کے بعد یا نماز کے بعد نہ بھی، رات کو سونے سے پہلے 3 بار دعا مانگ لے اے اللہ مجھے جنت عطا کر۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے نا تو پھر جہنم دعا کرتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ تو پھر ہمیں یہ 3 بار جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور 3 بار جنت مانگنی چاہیے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن ان کافروں کو جمع کیا جائے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے ان کو جمع کیا جائے گا۔ فَيَقُولُ، پھر ان سے کہا جائے گا، یعنی ان بتوں سے، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا اللہ فرماتے ہیں کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا؟ ان بتوں سے پوچھا جائے گا۔ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا یہ خود راہ بھٹک گئے، تم نے ان کو گمراہ کیا یا خود گمراہ ہو گئے؟ اس پہ بت جواب میں کہیں گے سبحانک، اے اللہ آپ تو ہر کمزوری سے پاک ہیں، یعنی آپ کو تو سب پتہ ہے۔ ما کان ینبغی لنا، ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ان نتخذ من دونک من اولیاء،
کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست بناتے، حاجت روا بناتے، مشکل کشا بناتے، آپ کے علاوہ کسی اور کو بناتے، ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ اے اللہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا میں بڑا فائدہ پہنچایا، اس فائدے کے نشے میں یہ آپ کی نصیحت کو بھول بیٹھے۔ چار پیسے زیادہ آ جائیں تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، تو کافروں کو اللہ نے دنیا میں نعمتیں دیں تو وہ اللہ کو بھول گئے، تو اللہ کی نصیحت کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ وہ قوم ہے جو تباہ ہونے والی ہے، یعنی دنیا میں تو تباہ ہو ہی گئی، اب تباہی یہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تم جھٹلا چکے اس بات کو جو تم کہا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمیں بچانے والے ہیں، آج تو اس کا انکار ہو چکا، جھٹلا بیٹھے۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اب نہ تو تم یہاں سے پلٹ سکتے ہو اور نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے، یہاں سے واپس نہیں جا سکتے، نہ یہاں پہ کوئی مدد کر سکتا۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، مسلمان کے حق میں مسلمان کی سفارش قبول ہوگی، کافر کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں۔ ہاں مسلمان کے حق میں سفارش قبول ہوگی جب اللہ چاہیں گے، تو اللہ چاہیں گے تو اجازت دیں گے کہ آپ اس کی سفارش کرو، جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے بارے میں اجازت دے گا، یہ دونوں چیزیں ہیں، تب وہ سفارش کر سکے گا۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، اللہ کے ولی بھی سفارش کریں گے، حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، اور اس طرح چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے اور ماں باپ نے صبر کیا وہ بھی سفارش کریں گے، نیک بیٹی بھی سفارش کرے گی، قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا، تو بہت ساری سفارشیں ہوں گی۔ تو پتہ نہیں کس کی سفارش اللہ تعالیٰ مسلمان کو بخش دے، معاف کر دے اور جنت میں پہنچا دے۔ تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے کام کوئی نہیں آئے گا۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، تم میں سے جس نے ظلم کیا یعنی گناہگار تھا، نُذِقْهُ، ہم اسے چکھائیں گے، عذابًا کبیرا، بڑا عذاب، یعنی کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے جہنم میں۔ 18ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ نے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا جو اعتراض کیا تھا نا، کیسا رسول ہے، یہ کھاتا بھی ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے سب لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازار بھی جاتے تھے۔ یہ اعتراض تو تب بنتا تھا نا کہ پہلے رسول آئے ہوتے اور وہ رسول کھانا نہ کھاتے ہوتے، بازار میں بھی نہ جاتے، تب اعتراض کر سکتے تھے کہ کیسا رسول آ گیا جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی جاتا ہے۔ جب سارے ہی رسول کھانا کھاتے تھے، سارے بشر تھے اور سارے اپنی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے تھے، تو پھر اعتراض تو نہیں بنتا نا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنایا، آزمائش۔ کیسے؟ کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو امتی بنا دیا، اب یہ امتحان ہے۔ اب جو عقل سے کام لے گا وہ کہے گا بھی اللہ نے نبی بنایا نا، تو میں مان لیتا ہوں اللہ کا نبی ہے۔ لیکن جو غلط سوچے گا کہ میرے جیسا ہے، ہمارا ہے، ہماری برادری کا ہے، یہ کیسے نبی بن گیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا تمہارے امتحان کے لیے۔ جو اللہ کا نبی سمجھ کر کلمہ پڑھ لے گا کامیاب ہے، اور جو کہ نہیں جی ہم ہی میں سے آدمی اٹھا اور کہتا ہے میں نبی ہوں، ہمارے جیسا ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ نبی ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں تم میں سے تمہارے جیسا ہی انسان ہم نے اس کو نبی بنایا، یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ اتصبرون، کیا تم ثابت قدم رہو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، رب کو سب پتہ ہے کہ ان کیا کر رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑ کر لیتا ہے وہ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے، تو اگر آخرت میں تو ہر کافر کی پکڑ ہے، ہر مجرم کی پکڑ ہے۔ تو اس لیے بہت سارے امتحانات ہیں، کسی امتحان میں، کسی آزمائش میں عقل کے پیچھے نہیں چلنا، بس یہ دیکھنا ہے اللہ اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ جس طرح ہم 15ویں پارے میں پڑھ چکے
اللہ فرماتے ہیں کہ معراج کا سفر جو ہم نے آپ کو کرایا یہ بھی تو امتحان تھا۔ ایمان والوں نے نبی کی زبان سے سنا، مان لیا کہ اللہ کے نبی سچ کہتے ہیں۔ کافر عقل کے پیچھے چل پڑے، کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان کیسے جا سکتا ہے، یہ تو جا ہی نہیں سکتا۔ جسے آج کل بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک لمٹ ہے، وہاں تک انسان جاتا ہے، اس سے اوپر جائے تو اس کے جسم پھٹ جاتا ہے، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اوپر، وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ امتحان ہے، اس امتحان میں کامیاب وہ ہے جو اللہ کے رسول کی بات مان کر یقین کر لیتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، قرآن میں ایک درخت کا بھی ذکر کیا، زقوم، ان شجرۃ الزقوم، زقوم ایک درخت ہے۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں بے شک درخت ہے، کڑوا ہے، جہنمیوں کو کھانے کو دیا جائے گا۔ لیکن جو کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں جہنم میں آگ ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں درخت ہے، بھلا کبھی آگ میں بھی درخت ہوا؟ یہ کافر کہتے ہیں۔ لیکن مسلمان کیا کہتا ہے، بھئی جس مٹی میں اللہ درخت پیدا کرتا ہے وہی اللہ آگ میں درخت پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کون سا مشکل۔ تو ہم تو اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ تو یہ امتحان آتے ہیں قرآن کریم میں بھی، احادیث میں بھی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا امتحان ہوتی ہیں۔ اگر ہم عقل کے پیچھے چل پڑے تو ناکام ہو جائیں گے۔ بس یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ رب نے کہا سچ کہا، جو کچھ میرے نبی نے کہا سچ کہا۔ بس میری عقل میں آئے یا نہ آئے، مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، میرے نبی نے کہہ دیا میں نے مان لیا، بس یہ آدمی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ آپ کے فضل و کرم سے، آپ کی رحمت سے آج 18 پاروں کا درس مکمل ہوا۔ اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو عقائد بیان ہوئے انہیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما، جو آپ کے احکام ذکر ہوئے ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما، جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ان سے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال رزق نصیب فرما، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com